السلام علیکم۔ یہ جو ہم ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، یہ موضوع ہے شفاعت۔ اچھا، یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ عموماً اس کے بیان سے میں کہوں گا کہ اس کا بیان زیادہ تر احادیث سے لیا گیا ہے۔ قرآن سے اس کا جو احادیث میں جو اس کا بیان چل رہا ہے، قرآن اس کے بالکل الٹ بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے شاید میں نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اصول حدیث کے تحت جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ روایت جو قرآن کے اپوزٹ جا رہی ہو وہ اصول حدیث کے خلاف ہے، یعنی کہ بھلے اس کا متن، اگر بھلے اس کی سند جتنی بھی پکی کیوں نہ ہو، اگر اس کا متن خلاف قرآن ہے تو وہ حدیث نہیں کہلائے گی۔ اور یہ شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے یا جو عقیدہ بنایا گیا انتہائی مشرکانہ ہے، اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اس عقیدے سے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، وہ لوگ جو مجھے سن رہے ہیں اس وقت ہو سکتا ہے ان کو برا بھی لگے، کیونکہ لوگ اکثر شفاعت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب یعنی اس طرح کی باتیں عموماً ہمارے بڑے بڑے علماء بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں ان سے یہ کہوں گا کہ ان سے کہوں گا پہلے قرآن دیکھ لیں۔ بلکہ میں آپ کو وہ حوالہ بھی دوں گا ابھی اس وقت جو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں شفاعت کے لیے، یعنی آیت الکرسی کے اندر، کہ وہ بھی ہم دیکھیں گے، اور اس سے ایک آیت پہلے اور ایک آیت بعد میں جو ہم عموماً کیا کرتے ہیں کہ اس آیت کو آگے پیچھے سے بھی دیکھ لیں کہ کہیں کوئی کنٹرڈکشن تو نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں دو باتیں ہوں کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ یہ تم پر جائز ہے اور ایک جگہ کہہ رہا ہو نہیں یہ غلط ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہماری سمجھنے کا فرق ہوتا ہے، یا ہم اس سے جو اپنا کانسیپٹ نکال رہے ہوتے ہیں وہ آدھی بات سن کے، تو ہمیشہ چاہیے کہ آگے پیچھے سے پڑھ لیں تاکہ بات مکمل سمجھ میں آئے۔ اور بہتر تو یہ کسی مضمون کو بھی جب پڑھنے کی کوشش کریں تو میں تو کہوں گا کہ پورا رکوع پڑھیں تاکہ بات اچھے سے کلیئر ہو جائے۔ تو سب سے پہلے شفاعت کے معنی جو ہے وہ ہے سفارش۔ اب سفارش تو اردو میں بھی کہا جاتا ہے، یہ اردو کا ہی جو بلکہ ہے، شفاعت عربی میں کہتے ہیں، اردو میں سفارش کہتے ہیں۔ اور سفارش کی میرا خیال ہے کہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ سفارش ہوتی کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کے پاس کسی کو بھیجتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں اس کی کہ اس کو ملازمت دے دی جائے، اچھا مجھے سفارش کی ضرورت اس لیے پڑی، ان کو سفارش کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، مجھے وہ جانتے ہیں، جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کو نہیں جانتے، یعنی اس کے بارے میں وہ لا علم ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو رکھ لیں، اور میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یہ مخلص ہے، یہ آپ کے کام کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مثال آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، کیا اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت ہے؟ یا اللہ کسی کو جانتا ہے کسی کو نہیں جانتا؟ ایسا ہے؟ پھر قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے سارے اعمال جو ہے لکھے جاتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دو معزز لکھنے والے ہیں، کاتبین، یعلمون ما تفعلون، یعنی وہ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، ما تفعلون، جو تم فعل کرتے ہو، یعنی وہ وہی لکھ رہے ہیں جو ہم فعل کر رہے ہیں، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، اور جو نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور جو فجور رکھنے والے ہیں، فجار ہیں، وہ جحیم کے اندر جہنم میں ہوں گے۔ تو قرآن میں بہت واضح لکھا ہوا ہے اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں، اور یہ شفاعت کا عقیدہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اگر ہم آگے چلیں تو عموماً یہ میرے کہنے کی بات نہیں، عموماً آپ نے ہر کسی نے سنا ہوگا، بلکہ بیان کے اندر کہتے ہیں کہ جی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے اور تھوڑی بہت ہمیں سزا ملے گی جہنم میں، اور اللہ پھر نکال کے ہمیں جو ہے نا جنت میں ڈال دے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کرا دیں گے۔ یہ حدیث کا بیان ہے، قرآن میں کہیں نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کا الٹ ہے۔ تو چلیں پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہ عقیدہ جو آیا تھا یہ پچھلی قوموں سے، یعنی پچھلی امتوں سے آیا تھا، وہاں پر باقاعدہ قرآن میں کئی جگہ ملے گا آپ کو، شفاعون عند اللہ، وہ کہتے ہیں یہ شفاعت کریں گے عند اللہ، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے یہ۔ اب وہ اگر کہیں تو برا ہے، اور ہم بحیثیت مسلمان کہیں تو صحیح ہے۔ تو میں کیونکہ کسی مذہب کا فالوور نہیں ہوں، میں دین کی بات کر رہا ہوں آپ سے، تو جو عقیدے بنتے ہیں ذاتی عقائد کی بنیاد پہ جو باتیں کہیں گی، میں اس کی بات آپ سے نہیں کروں گا، میں صرف قرآن کی بات کروں گا یہاں پر، اور نہ ہی میں منکر حدیثوں میں حدیث کو مانتا ہوں قرآن سے ملتی ہوئی، جو شروع میں ایک دو پروگرامز میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اب یہ کچھ لوگ یہ ذہن میں بنا کے بیٹھے ہوں گے کہ جی یہ حدیث کے منکر ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے اگر ہے بھی تو کیا قرآن کا منکر ہو جائیں؟ اگر خلاف قرآن جا رہی ہے
تو ہم خلاف قرآن یعنی قرآن کا انکار کریں اور اس حدیث کو مان لیں؟ آپ خود سوچیں بحیثیت مسلمان کہ آپ کا دل مانے گا اس بات کو؟ اور سورہ بقرہ بھی صحیح میں آپ کو ایک جو آیتیں دوں گا وہ سورہ بقرہ میں یہ شروع میں، اور سورہ بقرہ جہاں اسٹارٹ ہے وہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شبہ نہیں ہے، لیکن ہم تو شبہات ڈال رہے ہیں اس کے اندر، کیونکہ دوسری جگہ ہمیں یہ مل رہا ہے، قرآن اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، تو یعنی ہم اس کو مان رہے ہیں اور قرآن کو نہیں مان رہے، اور پھر ضابطہ حیات بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم بڑی حکمت والی کتاب بھی کہہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں وہی عقیدہ دیکھ لیتا ہوں جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اس کے بعد ہم آیت الکرسی کی بات کریں گے۔ ہاں، سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 80 ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار، کہتے ہیں کہ لن ہرگز نہیں، تمسنا النار ہمیں چھوئے گی دوزخ کی آگ، الا سوائے ایام معدودہ، ما سوائے چند دنوں کے۔ قل اتخذتم عند اللہ احدا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہو کیا تم اللہ سے کوئی عہد لے کر آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اب اللہ وعدے خلافی نہیں کرتا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، مطلب وہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو، ام تقولون علی اللہ، اللہ سے کے ساتھ وہ بات کیوں کہتے ہو، ما لا تعلمون، جس کا تم کو خود علم نہیں۔ اب یہ سورہ بقرہ کی جو یہ آیت میں نے آپ کو سنائی ہے، اس کو ہم آگے پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ اصل میں اب ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ تو یہودیوں کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودی اگر یہ کہے تو غلط ہے، لیکن ہم اگر کہیں تو صحیح ہے۔ تو ایک چیز کے لیے اللہ منع کر رہا ہے کہ اگر دوزخ میں کسی کو اللہ ڈال دے، پھر چند دنوں کے بعد نکال کے جنت میں ڈال دے گا، نہیں وہ جنتی ہو گیا، تو ایسا اگر انہوں نے کہا تو غلط ہے، اور اگر ہم یہی بات کہیں تو ہم صحیح ہے، یعنی وہ عقیدہ ان کے لیے غلط ہے اور یہی عقیدہ ہمارے لیے صحیح ہے، یہ ممکن ہی نہیں، ورنہ پھر وہی والی بات ہو گئی کہ قرآن میں تو پھر تضاد ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ دیکھیں اس کو میں آگے پیچھے سے پڑھ لیتا ہوں، میں یہ 80 تھی نا، 79 سے پڑھ لیتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون۔ اچھا یہ بن رہا ہے فویل ویل کہتے ہیں شامت کو یا ہلاکت کو، تو اب ترجمہ آپ اس کا ہلاکت کہہ لیں یا شامت کہہ لیں، یعنی شامت ہے ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے شامت ہے یا ہلاکت ہے، یکتبون جو کتابت کرتے ہیں، یہ یکتبون کتابہ یعنی کتابوں کی کتابت کرتے ہیں، یعنی کتابیں لکھتے ہیں، بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون اور کہتے ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ ان کو کچھ اس کا تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے۔ فویل لہم تو ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما کتبت جو کچھ انہوں نے لکھا، ایدیہم اپنے ہاتھوں سے، وویل لہم مما یکسبون اور ہلاکت ہے ان کے لیے، لہم مما یکسبون جو انہوں نے اس سے کسب لیا یعنی اس سے کمائی لی۔ اس کے بعد یہ والی آیت ہے وقالوا لن تمسنا النار، یہ کہتے دوزخ کی آگ ہمیں چھوئے گی تک نہیں، الا ایام معدودۃ قل اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو یہ آپ خود ترجمہ والا قرآن آپ کے پاس ہوگا تو آپ 79 سے پڑھنا شروع کریں اور 81 تک پڑھ لیں، بلکہ ہو سکے تو اس کو پورا رک ہی پڑھ لیں۔ اچھا اس کا ترجمہ تو ہم کر چکے ہیں کہ دوزخ کی آگ چھوئے گی نہیں ماں سوائے چند دنوں کے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے واضح اللہ ہی کہہ رہا ہے یہاں پر قل اتخذتم عند اللہ احدا، تو پوچھے تم کوئی عہد لے کر آئے ہو اللہ سے کہ فلن یخلف اللہ وعدہ، کہ اب اللہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، تو اور یہ آگے کہا ہے ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ مطلب تم وہ بات کہتے ہو، کیا تم وہ بات کہتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے ما لا تعلمون جس کا تم کو خود ہی علم نہیں۔ اچھا اس کی اگلی آیت یعنی جو آیت ہم نے پیش کی تھی اس کی اگلی آیت، پچھلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اب اگلی دیکھیں، بلا من، اچھا جی یہ رہی، بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اب آپ کسی کا بھی ترجمہ پڑھیں، یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو چاہے وہ یہودیوں کے لیے کہیں یا مسلمانوں کے لیے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے تمام بندوں پر لاگو ہوگا۔ اس کی اگلی آیت بھی پڑھ لیں تو اور اچھا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔
اس کے برعکس کیا جا رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور صالح عمل کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو اگر ہم یہ یہاں پر جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ یہودیوں کا کہا گیا ہے۔ نہیں، حکم اللہ کا سب کے لیے ہے، اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی، اللہ کا قانون ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو جو ہے کے لیے وہ جائز کر دیا، یعنی ہمارے لیے خنزیر جو ہے وہ حرام ہے لیکن وہ ان کے لیے حلال ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سب کے لیے حرام ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے پہلے تو میں یہ ایک آیت اور آ گئی سامنے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کا فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش ہی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے کوئی مدد پہنچے گی۔ اس طرح کی بہت ساری آیت آپ کو سورہ بقرہ میں اس کا بہت اچھا مل جائے گا آپ کو، اگر آپ اس کا ہی مطالعہ کر لیں تو آپ کو کافی چیزیں مل جائے گی۔ اب آ جاتے ہیں آیت الکرسی پہ۔ بہرحال لا یقبلہ منہا شفاعت، مین اس کا مقصد ہے اس آیت میں کہ جو مین چیز سمجھنے کی ہے، لا یقبل منہا شفاعت، یعنی اس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ سفارشی نہیں ہے، نہ اللہ کسی کی سفارش کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، آیت الکرسی کے اندر اس کا جواب دیا تھا کہ جی آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا شفاعت ہے۔ اب پہلے تو پوری پڑھ لیتے، پھر ہم اس ٹکڑے کو دیکھیں گے جس کو بیس بنا کے کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی جواب ہے قرآن میں کہ شفاعت اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے نبی شفاعت کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے، وہ ایک بات کو پکڑ کے، اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے، لہو اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے، من ذا الذی، یہ ہے وہ آیت، یہ ہے وہ ٹکڑا جس کو بیس بنایا تھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر جو اس کا جو ترجمہ بنتا ہے کہ جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یعنی کون ہے، ہاں، کون ہے جو اس کی جانب میں اس کی مرضی کے بغیر مطلب یعنی سفارش کر سکے۔ اب یہ تو حقیقت ہے کہ کوئی نہیں ہے، تو اب کسی کی ضرورت ہے کہ اس کے آگے بولے۔ اچھا جی، آگے جو آیت میں، اچھا اب یہ دیکھیں اسی کا جواب فوراً آ رہا ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ٹھیک ہے، وہ تو جانتا ہے، یعلم، وہ تو جانتا ہے، ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو اس کے سامنے اور پیچھے، نہیں تمہارا اگلا پچھلا تو سب وہ جانتا ہے۔ تو ہم کسی کو اگر سفارش کسی کی کرتے ہیں اور جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو نہیں جانتا، جب بھی اس کو ہمیں بتانا پڑتا ہے اس کو کہ یہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے۔ لیکن یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جانتا ہوں، اگلا پچھلا سارا ہی جانتا ہوں اس کو، یعنی اللہ تو واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اچھا، ولا، نہ کوئی احاطہ کرتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی اس کا علم کتنا وسیع ہے، صرف یہی نہیں ہے، اس کا علم کتنا وسیع ہے دیکھیں۔ اچھا، اس سے بھی واقف ہے، اور اس کی معلومات میں کوئی چیز اس کی گرفت اور آگ میں نہیں آ سکتی، اس کی گرفت میں نہیں، الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے۔ اچھا جی، یہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، یعنی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا بشیء من علمہ الا بما شاء، وسیع، جسے وہ چاہے دینا چاہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ اب اس کی جو، یعنی اس کرسی سے مراد یہاں اس کی حکومت ہے، اس کی حاکمیت ہے، سماواتی والارض، زمین و آسمان میں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کی پہلی آیت پڑھتے ہیں اور اس کی اگلی آیت پڑھتے ہیں تاکہ یہ آگے پیچھے سے ہی، یا آپ گھر پہ ضرور پڑھیں قرآن کھول کے، ترجمہ کسی کا بھی پڑھیں لیکن پڑھیں۔ اچھا، یہ آیت تھی، اس کا آیت نمبر تھا 255۔ اب ہم 254 کو پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ آیت اس سے پچھلی یعنی اس سے پہلی آیت یہ ہے، اے ایمان بولو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں دیکھیں اس سے پچھلی آیت میں ہی ذکر ہو رہا ہے کہ نہ شفاعت۔ اچھا اس کی اگلی آیت بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، کہ وہ جو آیت الکرسی کی اگلی آیت، یہ پچھلی آیت تھی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ دین کے بارے میں کوئی، یہاں مذہب کی بات نہیں ہو رہی، دین کے بارے میں، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، اور جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہاں ہے اس کے اندر شفاعت؟ بالکل الٹ بات ہو رہی ہے، یہاں تو ٹوٹل شفاعت کا انکار ہو رہا ہے، چاہے اس کی اگلی آیت پڑھے، اس سے پچھلی آیت پڑھے۔ یہ واحد حوالہ ہے، جو لوگ شفاعت کی بات کرتے ہیں ان کے پاس یہ آیت الکرسی واحد حوالہ ہے اتنے بڑے قرآن سے، اور شفاعت کی آیتیں کم نہیں ہیں، بہت ساری آیتیں شفاعت کی۔ اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو لمبا کروں، لیکن یہ ہے کہ کچھ آیتیں تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا، چاہے تو قرآن سے نوٹ کر لیں آپ۔ اچھا چلے ایک حوالہ اور دیتے ہیں، یعنی ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے نا، جو روایت سے ہم نے لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ سے۔ میں اس کے اپوزٹ آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کے اندر، یہ کھول لی میں نے آیت۔ اچھا یہ سورہ فرقان کی آیت ہے، آیت نمبر اس کی ہے، آیت نمبر 30 ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے نبی یہ شکایت کر رہے ہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، ہم تو سفارش کے انتظار میں کہ ہمیں سفارش ملے گی، لیکن قرآن تو یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ شکایت مل رہی ہے، کہ اللہ کے نبی شکایت کر رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، اور اللہ کا رسول کہے گا اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہ آخرت میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا اس کی پچھلی آیت اور اس کی اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی پچھلی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں اور اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیت ہے اس کی، جہاں اللہ کے نبی شکایت کریں گے ہماری، یعنی ہمارے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سارا۔ اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو اللہ کے نبی تو کہیں گے کہ اس نے چھوڑ رکھا تھا۔ اچھا یہ اس کی اگلی آیت ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا۔ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتا ہوں میں خالی۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہ گاروں کو بنا دیا، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے۔ یا رب ہی کافی ہے۔ اچھا دشمن بنا دیا، مراد یہ ہے کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بعد میں اتنی باتیں خلاف قرآن لکھ دی ہے کہ ہمیں یہ بالکل شرک کی طرف لے آ رہے ہیں۔ یعنی جو آیت میں نے آپ کو شروع کی اس سے پہلے ہی بتائی تھی نا، اس میں آپ نے واضح دیکھا ہے کہ گمراہی کی بات ہو رہی ہے، نصیحت، یعنی جو قرآن کی آیت جو ہے وہ ہماری نصیحت ہوتی ہے کہ نصیحت آپ ہو جی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے۔ یعنی شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم شرک کریں، ہم اللہ کی توہین کریں، تعظیم نہیں کریں بلکہ توہین کریں، یعنی ہم اللہ کو سفارشی بنا رہے ہیں۔ سوچیں ہم کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یعنی اختیار ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اختیار دے دے، یعنی اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے اختیار دے دے، کہ اللہ نے کسی کو کہا تو نہیں کہ ہم نے کس کو اختیار دیا ہے۔ اس طرح تو وہ بت پرست جو ہے وہ بتوں کو اللہ کے آگے اپنا لات منات عزا کو کہتے تھے کہ یہ شفاعون عند اللہ، یہ اللہ کے آگے ہمارے سے سفارشی ہے، ان کا کانسیپٹ بھی یہی ہے۔ تو اگر ہم وہی کانسیپٹ لے کر آ رہے ہیں شرکیہ، اور پھر ہم کہہ رہے ہیں جی قرآن جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے اور اس سے ہدایت لینا چاہیے، تو یہ ہم ہدایت لے رہے ہیں یا اس سے الٹا گمراہی لے رہے ہیں؟ وہ ہے نا کہ بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو وہ گمراہ جو ہے وہ ہوتے ہیں جو اس کو مطلب دوسری کتابوں
کے ذریعے جوڑ کے اور اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو تو وہ تو گمراہ ہی ہوگا. جب خلاف قرآن جائے گا وہ شخص گمراہ ہی ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، ورنہ یہ جب قرآن کی بات آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات جو ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتی. تو جو آیتیں میں نے آپ کو دی ہیں قرآن کھولیں اور اس کا مطالعہ کریں، یعنی سورہ بقرہ کی 3، 22، 25 اور آل عمران کی 37، یہ کچھ آیتیں، سورہ رات کی 11، یہ میں نے کچھ آیتیں نکالی ہیں اور باقی قرآن بھرا پڑا ہوا ہے اس موضوع سے، آپ کو اور بھی مل جائے گی. میرا اپنا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس میں سرچ کرتا ہوں روٹ سے. تو اگر آپ شین، فے اور عین یہ روٹ سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں کتنی جگہ اس کا ذکر ہے. وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی جتنی بھی ہے قرآن میں. تو میں نے اس میں سلیکٹڈ چند ایک لے لی ہے کیونکہ وہ سملر بھی ہے تو اس کو لے کے لمبا کرنا. چلے شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر کوئی دل میں میرے خلاف اگر وہ ہے تو بھائی جو بھی ہے آپ کمنٹ کر کے اگر مجھے بتا دیں اگر کوئی آیت ملتی ہے تو. اور رہ گئی وہ حدیث تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصول حدیث یہی ہے کہ خلاف قرآن آیت نہیں لی جائے گی. اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے حدیث سنائی تھی، تقصر لکم الحدیث بعدی فما ربی لکم حدیث انی فارض اللہ کتاب اللہ فما واقفہ فاقبلہ وما خالفہ فردہ. یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے بعد کثرت سے حدیث آئیں گی اور راوی جب تمہارے سامنے میری حدیث لے کر آئے تو اس کو اللہ کی کتاب سے ملا لینا، اگر موافق آتی ہے تو مان لینا اور مخالفت میں جاتی تو رد کر دینا. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اور حدیث کا اصول بھی یہی ہے. یعنی متن کو جانچنے کا اصول یہی ہے. باقی سند بھلے جتنی پکی ہو، متن اگر خلاف قرآن ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس روایت کو اور قرآن کی آیت کو لے لیا جائے گا. شکریہ، السلام علیکم.